عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے میر تقی میر کی غزل کی تشریحات۔ تشریح کرنے کا طریقہ کار: سب سے پہلے شعر کے مشکل الفاظ دیکھے جاتے ہیں تاکہ تشریح کرنا آسان ہو، پھر حوالہ شاعر لکھا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اس شاعر کا تعارف لکھا جاتا ہے، پھر مفہوم شعر لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کا بنیادی تصور کیا ہے اس شعر کا، پھر تشریح کی جاتی ہے اور تشریح کے آخر میں مماثل شعر لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں میر تقی میر کے تعارف کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش 28 مئی 1723 کو اکبر آباد میں ہوئی جو کہ آگرہ کہلاتا ہے۔ وفات آپ کی 22 ستمبر 1810 لکھنؤ ہوئی۔ نام آپ کا میر محمد تقی تخلص میر، جبکہ آپ کے لقب خدائے سخن سرتاج شور ہے۔ آپ کے والد کا نام علی متقی ہے۔ تصانیف یعنی کہ کتابیں: دیوان میر، نقاط الشعراء، ذکر میر، خواب و خیال مثنوی، دریائے عشق یہ بھی مثنوی ہے، معاملات عشق یہ بھی مثنوی ہے۔ غزل پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر یعنی کہ مطلع: تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ تجاہل یعنی کہ انجان، تساہل یعنی کہ سستی، توکل یعنی بھروسہ۔ تو حوالہ شاعر یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے میر تقی میر صاحب کا ہے، تو تعارف آپ کو جانتے ہیں، آپ لکھ لیجیے گا اس کو۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ میر اس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی سستی، لا علمی اور بے پرواہی کی وجہ سے محبوب پر ساری بات چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ محبوب مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب جب کہ اس کی طرف سے وفا مشکل ہو گئی ہے، یعنی اس کی طرف سے محبت سے انکار ہو گیا ہے، تو میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، یعنی ابھی میں کچھ بھی نہیں رہا، توکل کر کے بیٹھ گیا ہوں، کوئی اپنی حرکت سے یا اپنے عمل سے محبوب کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ مماثل شعر دیکھے گا: انہیں تو ستم کا مزہ پڑ گیا، کہاں کا تجاہل کہاں کا تغافل۔ بے خود دہلوی صاحب کا یہ شعر ہے۔ نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا۔ تاب کا مطلب ہوتا ہے طاقت، دل زار مطلب بے چین دل۔ مفہوم شعر دیکھیے گا: میر تقی میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت صبر و برداشت سے کام لیا اور میں لے رہا تھا، مگر محبت میں یعنی کہ وہ بڑی برداشت سے کام لے رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب میرا محبوب مان جائے گا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور میں نے ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ ناکامی کے بعد بھی صبر کیا تھا کہ چلو کچھ نہیں، دل کو چین آ جائے گا، یہ کہیں اور لگ جائے گا، کسی اور سے دل لگی کر بیٹھے گا، مگر کہتے ہیں کہ یہ بے چین دل ہے، اس کو قرار نہیں آتا اپنے محبوب کے بغیر، تو لہٰذا وہ اس میں اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ مماثل شعر دیکھے گا: صبر کرنا سخت مشکل ہے، تڑپنا سہل ہے، اپنے بس کا کام کر لیتا ہوں آسان دیکھ کر۔ زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ ملک یعنی ملکیت، تصرف یعنی استعمال۔ مفہوم شعر دیکھے گا: میر تقی میر کہتے ہیں کہ غزل گوئی اپنی ملکیت بن گئی۔ تو غزل میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میر تقی میر کو ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا، انہیں ایک مرتبہ حاصل تھا جس کی غالب صاحب نے خود تعریف بھی کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غزل کا جو میدان ہے اس میں مجھے مہارت حاصل ہے، لہٰذا اس کو میں نے اپنے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ جیسے اگر آپ اس میں دیکھیں تو کتنی آسان سی غزل ہے جس کے آسان ترین لفظ لکھے ہیں، اور یہ اس دور میں بڑی بات تھی۔ تو اس میں میر تقی میر اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مماثل شعر دیکھے گا: سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جنوں تھا نہ مجھ کو نہ چپ رہ سکا، کہ زنجیر ٹوٹی تو غل کیا۔ غل کا مطلب ہوتا ہے شور۔ مفہوم شعر دیکھے گا: کہتے ہیں کہ میں عشق میں دیوانہ نہیں تھا، لہٰذا اب جب محبت سے دور ہو گیا ہوں، محبت ختم ہو گئی ہے تو میں نے شور کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں عشق جو ہوتا ہے وہ انسان کو خاموش کر دیتا ہے، وہ اس میں آپ دوسرے کی چاہت کو اہمیت زیادہ نہیں دیتے، آپ کا چاہنا ہی بہت ہوتا ہے، تو اس میں انسان جب اس عشق سے نکلتا ہے یا اس کو دھوکا ہوتا ہے تو وہ شور و غل کر کے دوسروں کو نہیں بتاتا کہ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے یا میں نے عشق کیا تھا، تو وہ خاموش رہتا ہے اور وہ اس میں دیوانہ وار ہوتا ہے، تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی کی بھی، یہاں تک کہ اس کو محبوب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی عشق نہیں تھا کہ میں دیوانہ وار گھوموں اور دنیا کو نہ بتاؤں کہ مجھے عشق ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہوئی تھی اور جب میری زنجیر اس سے ٹوٹی ہے، یعنی میں چنگل سے آزاد ہوا ہوں، تو میں شور کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ مجھے تم سے عشق تھا اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ تو مماثل شعر دیکھیے گا: کبھی میں قدا
کبھی بت کدا، کبھی کعبہ تو کبھی خانقاہ، یہ تیری طلب کا جنوں تھا، مجھے کب کسی سے لگاؤ تھا۔ نہ سوز دروں فصل گل میں چھپا، سرو سینہ سے داغ نے گل کیا۔ سوز یعنی کہ جلنا، دروں یعنی کہ اندرونی۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ موسم بہار جو ہوتا ہے اس میں بھی عشق کے زخم نہیں بجھتے، یعنی عشق کے زخم جو ہیں وہ نہیں کم ہو رہے، یہ صرف دماغ کی جلن ہی ہے جو ان زخموں کو بجھا سکتی ہے، یعنی عقل ہی محبت کو ختم کر سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سرو سینہ سے داغ یعنی کہ دماغ سے، عقل سے۔ تو کہہ رہے کہ اگر میں عقل مند ہوتا یا میں عقل مند ہوں تو میں عشق جو لگے ہوئے یعنی دل پہ لگے ہوئے جو زخم ہے اس کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ محبت میں تو عقل کام ہی نہیں کرتی، تو دل کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو دل میں ایسے زخم لگے ہوئے جو کسی بھی موسم میں ہو وہ ہرے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی اس کو چھپا ہی نہیں پاتے۔ تو اس کے بارے میں کیفیت کا ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا موسم کا ذکر کر رہا ہے کہ فصل گل یعنی کہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے، دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز جو بہار کے موسم میں ہوتی ہے وہ کھل اٹھتی ہے، وہ اچھی ہو جاتی ہے، وہ پیارا اس کو ہی منظر لگتا ہے، لیکن میٹا کی میر کے دل کا حال یہ ہے، ان کے زخم اتنے ملے ہیں کہ ان پہ کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ مماثل شعر دیکھیے گا، میں سوزے دروں اپنا دکھا نہیں سکتا، کیا مجھ پہ گزرتی ہے بتا بھی نہیں سکتا۔ ہمیں شوق نے صاحبوں کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ توسل یعنی وسیلہ، اس میں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی محبوب کو میں نے جب کھو دیا تو اس کو پانے کے لیے میں اس حد تک گر چکا ہوں، میں اتنا ناکام ہو چکا ہوں کہ اس کے غلاموں سے مدد لینی پڑ رہی ہے۔ یہاں پہ غلاموں کا دو مطلب ہے، ایک محبوب کے غلام یعنی کہ اس کے نوکر ہوں گے جس سے وہ تعلق بڑھا کے جان رہا ہے محبوب کے بارے میں، دوسرا غلام یعنی کہ جو میرتا کی میر کے رقیب ہے، یعنی کہ اس محبوب کے دوسرے عاشق۔ تو کہتے ہیں میں اتنا گر چکا ہوں کہ ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ تو مماثل شعر دیکھے گا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے۔ حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تامل کیا۔ تامل کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ میر تقی میر اپنی ذات کی یعنی اپنی حقیقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دن رات صبح و شام ہر طرح کے حالات میں بڑا غور و فکر کیا کہ میں آخر ہوں کون، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دراصل وہ اپنی مقصد کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے کسی کو بھی مقصد نہیں بنایا، تو وہ اپنے مقصد کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، خود کو پہچان سکوں۔ مماثل شعر دیکھے گا، میں نے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے، کیا برا ہے جو حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ شکریہ۔